بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ محترم حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات اور ان کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہوئی تو ماں وفات پا گئی، اور جب 8 برس کی ہوئی تو دادا بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اور کفالت کی ذمہ داری چچا ابو طالب کے پاس آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے ہر سایہ اٹھتا چلا گیا۔ سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سائے دار کو۔ اللہ کو ہی منظور نہیں تھا کہ ماں باپ کا سایہ یا دادا کا سایہ سر کے اوپر رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو یتیمی حالت میں در یتیم بنا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، تاکہ ان کو ابو ابو اور اماں اماں پکارنے کی عادت نہ پڑے، بلکہ احد احد پکارنے کی عادت پڑ جائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں ہیں 8 سال کی عمر سے، لیکن چچا ابو طالب کو بھی ادھر ادھر جانا رہتا تھا۔ بزنس مین تھے چچا ابو طالب، اور اکثر و بیشتر مکۃ المکرمہ سے بزنس کے سلسلے میں قریشی لوگ اور مکے کے لوگ ملک شام جایا کرتے تھے۔ ملک شام ایک ملک ہے، وہاں پر ایک بصرہ نامی شہر ہے، اور اس بصرہ نامی شہر کے اندر ایک تجارتی منڈی ہوا کرتی تھی۔ تو قریشی حضرات وہاں پر جاتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو چچا ابو طالب ملک شام جانے کی تیاری کرنے لگے، کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان صرف مسجد میں بیٹھ کر کے ہی عبادت نہیں کر سکتا، یا وہ 24 گھنٹے عبادت کے اندر رہے، ایسا بھی نہیں۔ اللہ کا حکم بھی یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم تجارت بھی کرو، بزنس بھی کرو، اپنے بیوی بچوں کا بھی دھیان رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور نمازیں ہی پڑھ رہے ہو 24 گھنٹے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہو 24 گھنٹے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے اچھا بندہ اللہ کو کون ہے؟
24 گھنٹے نماز پڑھنے والا، 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا انسان اللہ کو بالکل پسند نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو نمازوں کے اوقات میں اپنی نماز ادا کر لے اور پھر بزنس بھی کرے، تجارت بھی کرے، نوکری بھی کرے، کمائے بھی، کھائے بھی، اور جب اذان کا وقت ہو جائے اللہ اکبر کی صدا اس کے کانوں میں گونجنے لگے تو سارے کام چھوڑ دے اور چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور یہ بزنس کرنا، یہ تجارت کرنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ان کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سمجھنا بھی انسان کی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، پیٹ دیا، آنکھیں دی، اس کی ضرورتیں اس کے ساتھ لگائی، بیوی بچے دیے، خاندان دیا، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، آزو بازو والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، معاشرت کا بھی خیال رکھنا ہے، اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر صرف انسان کے ذمے نماز ہی ہوتی اور نماز ہی پڑھتا رہتا اور یہ سمجھتا رہتا کہ میں خدا کا محبوب بندہ ہوں، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بزنس کرتے؟ ان کے چچا ابو طالب کیوں مکہ چھوڑ کر کے ملک شام جاتے؟ الغرض بات یہ ہے کہ اللہ کو محبوب بندہ اور پسندیدہ بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندہ پسند ہے وہ بندہ پسند ہے کہ جس کے ہاتھ کمائی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور کمائی کی وجہ سے، محنت مشقت کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کے اندر گٹے پڑ گئے۔ ایک صحابی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحہ کیا، تو مصافحہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور دست مبارک تو بہت ہی نرم و نازک تھے، ملائم تھے روئی کی طرح۔ یہ صحابی کے ہاتھ میں گٹھے پڑے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاتھ بڑے سخت ہو رہے ہیں، ہاتھوں کے اندر گٹھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی بچے ہیں، محنت کرتا ہوں، صبح نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتا ہوں، درخت کاٹتا ہوں، جھاڑ کاٹتا ہوں اور کاٹ کر کے ان کو شہر میں لا کر کے بیچتا ہوں، اور اس محنت مزدوری کی وجہ سے میرے ہاتھ کے اندر گٹھے پڑ گئے اور یہ سختی ہاتھوں کے اندر آ گئی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی زبان مبارک سے کیا الفاظ ارشاد فرمائے، وہ الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت اور مزدوری کرنے والا انسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ بیکار زندگی گزارنے والا، ادھر ادھر بیٹھ کر کے اور آلتو فالتو باتیں کر کے انسان زندگی گزارنے والا، وہ بالکل ناکارہ ہے، نکما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی نکما ہے، اللہ کی نظر میں بھی نکما ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے اور خصوصاً مسلم نوجوانوں کو چاہیے بیکاری کے اندر اپنی زندگی کو نہ گزارے۔ کام کرنے کا سلیقہ، کام کرنے کا حوصلہ، محنت مزدوری کرنے کا سلیقہ انسان کے اندر ہونا چاہیے اور جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، ادھر اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے اور ادھر یہ دنیاوی کام، وہ کام بھی اللہ کی عبادتیں ہیں، وہ دوسری عبادت بھی ہوتی رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ،
کہ محنت اور مزدوری کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ کتنی بہترین بات اور کتنا بہترین نمونہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مکے کے لوگ بھی بزنس مین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان بزنس مین، چچا ابو طالب بھی تجارت، دادا بھی تجارت کے اندر مشغول رہتے تھے، اونٹوں کی تجارت کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی جب ہوئی تو چچا ابو طالب نے ملک شام جانے کی تیاری کرنے لگے اور تیار ہو گئے، اب سفر کا ارادہ ہے۔ لیکن بھتیجے کو دیکھا، ان کے چہرے کے اوپر نظر ڈالی تو وہ بھتیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غمگین سے محسوس ہوئے، اور ان کو غم اس بات کا تھا کہ میرے سر کے اوپر میرا چچا کا سایہ ہے، اور یہ بھی اب جا رہے ہیں ملک شام کے اندر بزنس کرنے کے لیے، اب میرا کیا ہوگا؟ میرے سر کے اوپر اور کون سا سایہ ہے؟ دادا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔ تو غمگین چہرے کو دیکھ کر کے ابو طالب نے سوچا کہ یہ بچہ تو بڑا معصوم ہے اور بہت ہی غم کرے گا میرے بعد، چلو اس کو بھی ساتھ لے کر کے چلے۔ ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا اور یہ پورا قافلہ ملک شام چلا گیا، اور ملک شام کے اندر ایک بصرہ نامی ایک شہر ہے جہاں پر تجارتی منڈی بھرا کرتی تھی، وہاں پر جا کر کے ٹھہر گیا۔ دیگر قافلے بھی وہاں پر جا کر کے ٹھہر جایا کرتے تھے، اور اسی جگہ کے اندر ایک خانقاہ تھی، ایک پادری کی اور ایک راہب کی، جس کا نام بحیرہ راہب تھا۔ اس بحیرہ راہب نے یہ قریشی قافلے کی دعوت کی، لوگ حیران ہو گئے۔ یہ بحیرہ نامی آدمی جو تھا یہ اپنے کام سے کام رکھتے تھا، اور اللہ والا انسان تھا، جو شریعت اس وقت ایجاد تھی اس شریعت کے اوپر عمل کرتا تھا، یعنی انجیل کو مانتا تھا۔ قرآن ابھی نہیں آیا، قرآن سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت زندگی گزار رہی تھی اس دنیا کے اندر، اور انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو آسمانی کتاب ہے اس کے احکامات رائج تھے اس روئے زمین کے اوپر۔ تو انجیل کا پڑھا لکھا بحیرہ اس کا نام، اس نے اس قافلے کی دعوت کی، اور لوگ حیران ہونے لگے کہ یہ بحیرہ نامی آدمی کسی کی بھی دعوت نہیں کرتا تھا، اسی قریشی قافلے کی دعوت اس نے کیوں کی ہے؟ غور سے سننے کا مقام ہے۔ لوگ دعوت کھانے کے لیے اس کے گھر کے اوپر تشریف لے گئے، اور جو خانقاہ بنی ہوئی تھی، جو اس کا ٹھکانہ تھا، وہاں پر تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے قافلے کے اندر کوئی آدمی رہا تو نہیں ہے؟ تو ابو طالب کہنے لگے کہ ایک بچہ ہے 12 سال کا، اور اس کو ہم نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور ہم لوگ آ گئے ہیں، وہ بچہ سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ بحیرہ نامی کہنے لگا کہ اسی بچے کی وجہ سے میں نے دعوت کی ہے، وہی اصل ہے، اور میں اسی کی وجہ سے یہ دعوت کا پروگرام منعقد کیا ہوں، اس کو بلا کر کے لاؤ۔ چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کا بچہ ان کو بلایا گیا، اور بلا کر کے بحیرہ نامی راہب کے سامنے اس کو لا کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ بحیرہ نے پوچھا ابو طالب سے، ابو طالب اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے بھی سچ کہا، بھائی کا بیٹا، بھائی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔
لیکن بحیرہ کہنے لگا کہ میرا علم اور میری بصیرت اور جو میں نے تذکرہ پڑھا ہے انجیل کے اندر، میرا علم اور میری بصیرت اس علم کی وجہ سے یہ بتاتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ بھی بات صحیح ہے، ابو طالب کا بیٹا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بحیرہ راہب نامی دو بت تھے، ان بتوں کا نام لات و عزا تھا۔ ان کی قسم دے کر کے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے لگا کہ آپ کو لات و عزا کی قسم، لیکن جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں لات و عزا کا نام سنا تو کب کب آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ میرے سامنے بتوں کا نام مت لو، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، میں ان بناوٹی خداؤں کو نہیں مانتا، بلکہ میں اس وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں کہ جس نے زمین پیدا کیا، جس نے آسمان پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا۔ یہ بتوں کے نام آپ میرے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ لال پیلے ہو گئے 12 سال کی عمر میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور قسم کھانے سے انکار کر دیا، اور نام بھی ان کا میرے سامنے نہ آئے اس سے بھی انکار کر دیا۔ بہرحال بحیرہ نامی راہب نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو میں اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھا ہوا اس قافلے کو دیکھ رہا تھا، اور اس بچے کے اوپر بھی میری نظر تھی۔ اس بچے کے اوپر میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے، اور جب یہ قافلہ یہاں پر آ گیا سارے لوگ جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے، درخت کے سائے کے اندر بیٹھ گئے۔ اس بچے کو درخت کے سائے کے اندر جگہ نہیں ملی، بلکہ یہ بچہ دھوپ کے اندر بیٹھنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ وہی بدلیا کا سایہ اور وہی ابر کا سایہ بادل نے اس کے اوپر کر لیا، اور یہ سائے کے اندر بیٹھا رہا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو اس بچے کے سامنے سارے کے سارے شجر اور حجر یعنی جھاڑ اور درخت اور اسی طریقے سے پتھر وغیرہ وہ اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ اور پھر ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، آپ اس بچے کو واپس لے جاؤ، آگے مت لے جاؤ، ورنہ یہودی لوگ اور روس کے یہودی اس کو جان سے مار دیں گے، اس لیے آپ اس کو جہاں سے لائے ہو وہیں پر لے کر کے چلے جاؤ۔ یہ بچہ آئندہ چل کر کے نبی بننے والا ہے، اور یہ بچہ آئندہ چل کر کے امام الانبیاء بننے والا ہے، فخر الانبیاء بننے والا ہے۔ ابو طالب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی 12 سال کی عمر میں جب وہ لے کر کے گئے تھے تو وہیں سے واپس کر دیا اور مکہ چھوڑ آئے، اور اس کے بعد پھر اس طرف لے کر کے نہیں گئے، کیونکہ دنیا کے اندر دشمنوں کی کمی نہیں، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی دشمن لگا رہتا ہے۔ اس لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دشمنوں سے ہوشیار رہو، قدم قدم کے اوپر دشمنیاں ہیں، قدم قدم کے اوپر رہزنیاں ہیں، لوگ جو ہے تمہیں ستانے والی باتیں کرتے ہیں، کوئی بھی انسانیت والی باتیں نہیں کرتا، سارے لوگوں کے اندر بچھوں والی صفتیں ہیں، شیر والی صفتیں ہیں، درندوں والی صفتیں ہیں، جب موقع ملتا ہے تو کھا جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر وقت انسان کو چوکنا رہنا چاہیے، دشمنوں سے چوکنا، نظر بد سے چوکنا، حاسدین کے حسد سے چوکنا۔ ابو طالب کو چوکنا کر دیا اس راہب نے، اور یہ فرمایا کہ روس کے یہودی اس بچے کو مار ڈالیں گے، آپ اس کو آگے مت لے جائیں۔ ابو طالب نے وہیں سے واپس کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 سال کے اندر حفاظت فرمائی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ بچپنے کے واقعات میں آپ حضرات کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ ہم بھی بچے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی قدم قدم پر حفاظت فرمائیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیے، کہ مغرب کے اوقات میں اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو۔ یہ حدیث اس بیچ مجھے یاد آ گئی بچوں کے تعلق سے، مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالو، کیونکہ شیاطین جنات گھومتے رہتے ہیں اور نظر بد کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر بچے عصر کے بعد باہر کھیل بھی رہے ہیں تو مغرب کے وقت ان کو اندر بلا لیجیے۔ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے حفاظت فرمائی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس بات کو اور آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔